الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم وعزیز طلباء، گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں
آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی عمیق گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ قرآن رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا، یعنی کہ وحی کی ابتدا ہوئی۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو سب سے پہلی جو ابتدا ہے وہ ہے وحی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ اس بیان میں یہ بات کہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد الرسول اللہ، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہیں سے نبوت اور اللہ کے دین کی ابتدا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ یہ لوگوں کے لیے قرآن حکیم ہدایت ہے، اس میں رہنمائی کے کھلے کھلے احکامات ہیں، اور یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی لا شک لا ریب کتاب مبین ہے۔ تو پس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی بے پایاں رحمتوں اور برکتوں کو لے کر عالم انسانیت پر سایہ فگن ہوا۔ یہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کو لے کر پورے اقوام عالم پر، پوری انسانیت پر اور اہل ایمان پر سایہ فگن ہوا۔ اہل ایمان مسلمانوں کے لیے یہ مبارک مہینہ خوشیاں ہی خوشیاں اور مسرتوں کی نوید لے کر، مسرتوں کی خوشخبری لے کر اہل ایمان کے سروں پر جلوہ افروز ہے۔ اور آج اسی ماہ مبارک رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے۔ 1442 ہجری کے سال کا 8واں مہینہ، 9واں مہینہ اور تیسرا روزہ ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے
جس میں اہل ایمان کامل و اکمل مسلمان اپنے رازق و مالک کو منانے اور اسے بھرپور طریقے سے منانے کے لیے، اپنے اللہ کو بھرپور طریقے سے راضی کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہوتے ہیں، دن رات کوشاں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا بہتا ہوا یہ سمندر بے کراں اہل ایمان کو اپنی حلاوت اور ایمانی قوت کو مزید سے مضبوط تر، اپنی ایمانی قوت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے اہل ایمان، میرے الفاظوں پر تھوڑا سا غور کرنا، اہل ایمان کے لیے ٹھاٹھیں مار رہا ہے، ٹھاٹھیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت نصیب کی ہے۔ اہل ایمان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کا تقوی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنے اللہ کو منا سکیں، اپنے اللہ کو اور اس کے اس مہمان رمضان المبارک کو راضی کر سکیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں، اللہ پاک اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا کریم اور رحیم ہے وہ رب کہ اس مبارک مہینے میں، بلکہ اس مبارک مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا کر، تمام مہینوں کا سردار بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتم النبیین شفیع المذنبین کی آخری امت محمدیہ سے کہہ دیا کہ اے لوگو، میں تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کرنے والا ہوں جس میں تم اپنی رحمتوں کی بارشیں موسلادھار بارشوں کی طرح بارشیں برساؤں گا۔ اب یہ اس اللہ کے بندوں پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے، اللہ کی برکتوں سے کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق پر منحصر ہے کہ وہ غافل زندگی گزارتے ہیں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں اپنا وقت گزارتے ہیں، یا پھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔
رمضان المبارک کے روزے قرآن کریم کی ہدایت ملنے پر، یعنی کہ قرآن کریم کی یہ دولت جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا کی، جسے قرآن ہدایت بھی کہتا ہے، لا شک و لا ریب قرآن حکیم پوری انسانیت کے لیے ذریعہ نجات ہے اور ہدایت ہے۔ یہ قرآن حکیم کی ہدایت ملنے پر شکریہ کے طور پر شکر گزار بندوں کی طرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فرض کر دیے گئے یہ روزے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، دوستو بے شک اللہ تعالی اپنوں بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد اللہ کے ہاں آسانی ہے۔ روزہ بھی بندوں پر سختی اور تنگی کا نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے دروازے کھولنے کا بہترین سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جو روزے ہیں خدا نہ خواستہ یہ سختی اور تنگی کے لیے نہیں، اللہ تعالی اپنی رضا اور خوشنودی کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ روزہ خالق کائنات کے ساتھ بندے کا تعلق جوڑنے اور اسے مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے سب سے مؤثر ترین عبادت ہے۔ یہ روزہ جہاں ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، فرض نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، تراویح نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا دیگر ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ روزہ جو ہے جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عبادت ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم اپنے سچے بندوں کے ساتھ بن جاؤ، تم اللہ کے سچے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اللہ کے اس انعام و اکرام کی قدر نہ کی، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو ہم نہ سمجھ سکے، نادانی میں ہم نے وقت گزار دیا اور یہ مہینہ بھی پورا گزر گیا، تو پھر اللہ کے ہاں ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ انسان سراسر خسارے میں ہے۔ تو میرے روزہ دار بھائیوں، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ اور اللہ کی یہ لا شک و لا ریب کتاب قرآن حکیم قیامت کے روز
یہ اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے دن کو اسے کھانے پینے سے اور شہوات نفسانی سے روکے رکھا۔ روزہ کہے گا اے اللہ، اس نے میرا پورا پورا اکرام کیا تھا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور اسی طرح قرآن حکیم کہے گا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں نے رات کے وقت اسے محو خواب سے روکے رکھا، اس کو سونے سے، محو خواب ہونے سے روکے رکھا، تو اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اور میری اس سفارش کو قبول فرما اور اس کے لیے کامل بخشش کا اعلان فرما۔ روزہ اور قرآن روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی روزہ اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ فقہاء و محدثین لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی روزہ اور قرآن کو زبان عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنے آواز میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ اے ماہ رمضان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، تیرا آنا مبارک ہو۔ مبارک مہینہ ہے نا؟ تو میرے دوستو، رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا بھی خاص الخاص خیال رکھیں جن کے سحر و افطار کے وقت اپنے دسترخوان کو خالی پاتے ہیں۔ وہ تنگ دست لوگ، وہ غریب لوگ جن کے افطار و سحر کے وقت دسترخوان خالی ہوتے ہیں، اور اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی فرحت و انبساط کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر سکیں اور اللہ کے اس مہمان کا صحیح معنوں میں اکرام بھی کر سکیں۔ تو نبی مکرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کھانے پینے کے کسی حلال رزق سے تھوڑا سا الفاظوں پہ غور کرنا ہے، جس نے کھانے پینے کے کسی بھی اپنے رزق حلال مال طیب سے، رشوت کے پیسے سے نہیں، سود کے پیسے سے نہیں، حرام کمائی کے پیسے سے نہیں، خالصاً رزق حلال مال طیب کسی اللہ کے بندے کا روزہ افطار کرایا، تو فرشتے اللہ کے ملائکہ رمضان المبارک کے مہینے کی گھڑیوں میں
اس پر درود بھیجتے ہیں جو روزہ افطار کراتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر کی رات اس پر درود بھیجتے ہیں۔ جو انسان اپنے رزق حلال مال طیب سے اہل ایمان کر روزہ افطار کراتا ہے۔ روزہ افطار کا مقصد یہ نہیں کہ بہت بڑے پرتکلف کھانے کھلائے تو پھر افطاری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، روزہ افطاری کا مقصد یہ ہے کہ کھجور کے ایک دانے سے، تھوڑی سی لسی پلانے سے، سادہ پانی پلانے سے اس کا روزہ افطار کرا دیا۔ وہ اپنے گھر سے دور ہے، کوئی ایسی مقام پر ہے جہاں اسے یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں، میسر نہیں ہیں، تو انسانی ہمدردی کے ناطے ثواب کی نیت سے تم نے اس کا روزہ افطار کرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ جہاں اور انعامات و اکرامات ہیں وہ تو الگ ہیں کہ اللہ پاک روزہ افطار کرانے والے کو روزے کا پورا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، تو پھر یہ ہمارے روزوں سے نکالا جائے گا حصہ؟ اللہ نے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ سے، عنایات کاملہ سے تمہیں اپنے خزانہ رحمت سے پورا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی اللہ کی یہ دولت، کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی برکتیں اہل ایمان کے سروں پر سایہ فگن ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نیک بندے اس ماہ رمضان میں اللہ کے اس مہمان کا استقبال اس طرح سے کرتے ہیں کہ غفلت کے پردے چاک کر دیتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ساتھ یہ عزم کر لیتے ہیں، مصمم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں، اس ماہ مبارک کی برکتوں سے نوازا ہے۔ کیا اس موقع غنیمت، اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کی رحمتوں کے سائے تلے نہ آ جائیں؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گرمی کی شدت ہے اور شدید ترین دھوپ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آدمی اس شدید گرمی میں دھوپ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو جب انسان کو کوئی سایہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف کیسے لپکتا ہے، دوڑ کر وہاں جاتا ہے کہ کہیں مجھے سایہ میسر آ جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے یہ سائے جو ہیں اس وقت ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، ایسے چھت کی طرح جیسے آسمان ہمارے سروں پر کھڑا ہوا ہے، جیسے کہ یہ مسجد کی چھت ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک نے بھی
اپنا سایہ اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی برکتوں کا ہمارے اوپر جلوہ افروز کیے ہوئے، سایہ فگن کیے ہوئے۔ تو میرے دوستو، موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک ماہ میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کے اس قرآن حکیم کی تلاوت کریں، جو یہ قرآن وہ لا شک و لا ریب کتاب ہے جسے اللہ نے اس ماہ مبارک میں اتارا، اور اللہ کے شکریہ کے طور پر اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ نمازوں کا اہتمام کریں بھرپور طریقے سے، فرض نمازوں کا تو اتنا اہتمام کریں کہ ہماری تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے، جیسا کہ غیر رمضان میں تکبیر اولیٰ رہ جانے سے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح جیسے کہ اللہ کی رحمت ایک ثواب کے بدلے میں، ایک نیکی کے بدلے میں 70 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں، اسی طرح پھر گناہ بھی 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے فرض نمازوں کا، نوافل کا، نماز تراویح کا پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی جب بارگاہ میں آ جائیں تو دنیا کے جو یہ تصورات ہیں، دنیاوی دھندوں کو وہیں باہر چھوڑ کر خالصاً اللہ کے ہو کر اللہ کے گھر میں داخل ہوں۔ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں نا کہ نہیں پڑھتے؟ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے ہمارے اوپر۔ غیر رمضان میں تو شاید اللہ رب العزت ہمارا لیے کوئی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے ایک آدھ دروازہ کھول دیتا ہو رحمت کا، لیکن رمضان المبارک میں قبول روزے کی حالت میں جب ہم یہ دعا پڑھیں گے اور یہ دعا پڑھ کر اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی 70 دروازے رحمت کے کھولیں گے۔ ویسے تو رحمت برس رہی ہے موسلادھار بارش کی طرح، تو جہاں ہم نفلی عبادات کا، روزوں کا، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو وہاں ہمیں مسنون اعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین نے اپنی امت کے لیے ایک لمحہ بھی خالی نہیں چھوڑا، ایک لمحہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہر لمحے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہ کے گھر میں آنے کی دعا، اللہ کے گھر سے نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، کسی مجلس میں بیٹھنے اور اس کے بعد اٹھنے کی دعا۔ وقت نہیں ہے، مختصر گفتگو کر رہا ہوں، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں چھوڑا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے دعائیں تعلیم نہ فرمائی ہوں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں اعتکاف ہوگا نفلی
فرض جو ہے اپنا رمضان المبارک کا آخری عشرے کا، اس کے علاوہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہونے لگیں، جتنی دیر آپ مسجد میں موجود رہیں گے اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ تو غیر رمضان میں جو شیطان حملہ آور ہوتا ہے اس سے بچ جایا کریں گے، دعا پڑھیں گے تو اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ دعاؤں کا اہتمام ہے ہی شیطان کے شر و فتن سے حفاظت کا عمل۔ اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے، اللہ پاک اپنے بندے پر فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق، آپ کے فرمان عالی کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی ہے، جاؤ میرے ملائکہ میرے اس بندے کی حفاظت کرو جب تک یہ اپنے گھر میں واپس نہ آ جائے۔ ہم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر، معوذتین پڑھ کر، سونے کی دعا پڑھ کر جب اپنے اوپر پھونک مار کر دم کر کے سوتے ہیں تو پھر اللہ کے ملائکہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میری یہ ذمہ داری ہو گئی۔ آج ہم طرح طرح کی روحانی جسمانی بیماریوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس کی وجہ یہی ہے بنیادی۔ اور 95% جو ہمارے اوپر بیماریاں ہیں، 95% روحانی اور جسمانی، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اکابر و اسلاف لکھتے ہیں، سب سے بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے ہم جو دعا نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیونکہ جنات اور شیاطین، اور خصوصاً غیر مسلم جنات جو ہوتے ہیں شیاطین، ان کا پڑاؤ بیت الخلاء میں ہوتا ہے، اور جب یہ دعا پڑھ کر داخل نہیں ہوتا تو وہاں پر جب یہ اپنی طہارت کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر بیماریاں چمٹتی ہیں انسان کو۔ ہم نہیں کرتے دعا کا اہتمام۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا آتی ہے؟ ایک تو آدمی کھڑا ہو کے سنا دیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مختصر سی دعا ہے۔ دعویٰ ہے ہمارا عاشق رسول ہونے کا، لیکن عاشق رسول کا دعویٰ ہے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو عاشق رسول تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے تم سے تو اہل مکہ کے مشرک بھی کئی گنا زیادہ اچھے تھے، اگرچہ ان کو اللہ نے قرآن کی اپنا کلمے کی دعوت نہیں نصیب فرمائی۔ اخلاق و کردار کے اعتبار سے آج کے مسلمانوں سے کئی گنا درجہ بہتر تھے وہ لوگ، غیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ آج ہم مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہماری اخلاقیات کیا ہیں، ہمسایوں کے ساتھ ہمارے جو حقوق بتائے گئے ہیں وہ کیسے ہیں، معاشرتی ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی طرف ہماری نگاہیں کس ادا سے اٹھتی ہیں، کس طریقے سے ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ دو چیزیں انسان کے لیے بربادی کا سبب ہیں، یہ بد نظری جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اور غیر محرم عورت کسی کی ماں بہن بیٹی پر بری نگاہ سے نظر ڈالتا ہے، اور دوسری بیت الخلاء میں جانے کے لیے دعا نہیں پڑھتا،
اسی وجہ سے انسان کے اندر روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر کہتا پھرتا ہوتا جناب میں تو کہیں ڈاکٹر نہیں چھوڑیا جناب، کوئی فائدہ ہی نہیں تھیندا، وہ ساری جمع پونجی لا دیتی ہم سیاں کچھ نہیں تھیندا، مول صاحب ہن سلوات رکھو آخر۔ آیا تو پھر بھی مولوی کی طرف ہے نا، اسی پانی دم کر دو، تعویذ بنا دو۔ بلا شبہ ہمارے اکابر و اسلاف کا ایک طریق ہے، قرآنی آیات بہت مؤثر ترین ہیں ان روحانی جسمانی بیماروں کے لیے، لیکن ہم نے اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے شب و روز پر نگاہ دوڑانی ہوگی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ محض اسی لیے ہے، انسان کی تربیت، خالص تربیت کے لیے یہ مہینہ ہے، روحانی جسمانی حوالے سے بہت بڑا اللہ کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کا ذکر و اذکار کا پورا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے۔ قیام اللیل سمجھتے ہیں؟ نماز تہجد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی محبوب نماز ہے، نفلی نماز، بہت بڑی نفلی عبادت ہے۔ قیام اللیل یہ رحمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے یہ بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی راتیں اپنے قیام اللیل میں گزرتی ہیں۔ رات کو ہم ساری رات تراویح پڑھنے کے بعد فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، بمشکل سے سحری میں اٹھتے ہیں، جھٹ پٹ کھایا اور وہیں سر رکھا سو گئے، نماز فجر گئی۔ تو میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کا یہ مہمان رمضان المبارک پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ آج وقت ہے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے اس مہمان کو راضی کر لیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں تاکہ روز قیامت اللہ کا یہ مہمان بھی، یہ روزہ بھی، یہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے اور ہم بخشے جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمارے اوپر جنت واجب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہماری جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے روز قیامت۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔